کہ اگر کوئی مالک، کوئی گورنر، کوئی ریاست کسی آدمی کو اپنے کسی کام پر بھیجتی ہے اور وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، ابن لطبیہ کا جو مشہور واقعہ ہے اسی حوالے سے، وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کام کر کے آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ کو بھیجا تھا زکوٰۃ کا عامل بنا کر۔ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یہ آپ کے لیے ہے، یعنی یہ ریاست کی زکوٰۃ ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے، اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے، اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے۔ آپ نے نہایت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن رسول اللہ کی عادت تھی جب بھی کوئی نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کا پھر براہ راست نام نہیں تھے لیتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ کوئی انہیں کسی کام کے لیے بھیجتا ہے اور وہ جب واپس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں یہ تو آپ کے لیے، یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا کیوں نہیں رہا، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا کیوں نہیں رہتا؟ اس کو اگر مقرر نہ کیا گیا ہو، مبعوث نہ کیا گیا ہو، کسی کام کے لیے بھیجا نہ گیا ہو، تو اس کو اس کے گھر میں کون آ کے تحفہ دے گا؟ اس کو اپنے گھر میں بیٹھے کوئی گفٹ دے گا؟ ہاں، کسی کو گھر میں بیٹھے کوئی تحفہ بھیجے وہ 100% جائز ہے، وہ قبول ہے، لیکن اگر کسی کام کے لیے کسی مالک نے، کسی ریاست نے، کسی گورنر نے، کسی حاکم نے، کسی تاجر نے، کسی ادارے کے سربراہ نے اپنے کسی بندے کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے اور وہ وہاں سے کلیکشن لے کے آئے اور کہے یہ تو ادارے کا ہے، اور یہ تو ریاست کا ہے، یہ تو گورنر کا ہے، یہ تو میرے مالک کا ہے، اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رشوت کی ایک قسم قرار دیا اور اس بارے میں اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ نے اور میں نے خود اپنے گریبانوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اگر کسی باس کے ماتحت ہیں، اس کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں، ہمیں اس وجہ سے گفٹ ملا ہے یا ہمیں کوئی ذاتی محبت یا ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر گفٹ دے رہا ہے، یہ آپ نے خود انالیسس کرنا ہے۔